تعلیم کی صنعت کی اب میں تقریر کرنے کے لیے سبھی کو دعوت خدمت دیتی ہوں، وہ آئیں اور تقریر کریں۔ ان کے آنے سے چمپا پر ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے، ناز ہے نہ چمیلی ہے، عاشق نبی بریلی پہ ناز ہے۔ یہ چمپا پہ ناز ہے نہ چمیلی ہے، عاشق نبی بریلی پہ ناز ہے، اور رضا نے پر اپنے دن گزارے، کہ احمد رضا نے اپنے دن گزارے، ہم کو حویلی پہ ناز ہے۔ تو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری ماں و بہنوں، ہمارے آقا نبی پاک مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ پاک نے ایمان والوں پر فرض فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ اس زمانے میں ایسوں کی کوئی کمی نہیں جو الگ الگ طرح کے ہیلے بہانوں، مثلاً ابھی طبیعت نرم گرم ہے، شدید گرمی ہے، بیماری بڑھ جائے گی، کمزوری ہو جائے گی، دن بھر کام کرنا ہے، بعد میں رکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ باتیں بنا کر روزہ رکھنے سے محروم رہتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لیں، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزے رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزے نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے، رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی سخت ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے دلوں میں ماہ رمضان کی اہمیت ایسی تھی کہ سخت بیماری میں بھی روزہ چھوڑ دینا یا رکھ کر توڑ دینا گوارا نہ کرتے۔ اس زمن میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کا واقعہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد مولانا نقی علی خان خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور ہر چند ڈاکٹر وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے وفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، صوموا تحصوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہاں سے ان والدین کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو ذرا سی بات پر بھی اپنے بچوں سے رمضان کے فرض روزے چھڑوا دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کے والد صاحب انتقال کے بعد بھی خواب میں آ کر اپنے بیٹے کو ہلکی پھلکی بیماری میں بھی روزہ رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں، لہذا بلا شرعی وجہ کے آپ بھی اپنے بچے جن پر روزہ فرض ہے ان کا روزہ نہ چھڑوائیں۔ میری آپ حضرات سے یہ بھی فریاد ہے کہ اپنے دلوں میں اس مبارک مہینے کی قدر و اہمیت کو اجاگر کریں، روزہ چھوڑنے کے بہانے بنانے کے بجائے روزے رکھیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں۔ اگر کوئی عذر ہو تو اپنے طور پر یا کسی کے کہنے پر روزہ ترک کرنے کے بجائے صحیح العقیدہ مفتی صاحب یا عالم دین سے پوچھ لیں اور ان کے بتائے پر عمل کریں۔
اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس ماہ کے سارے روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہینہ ہے۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب العزت۔ السلام علیکم۔ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ ایک بار درود پاک پڑھنے ہیں اور سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم ترین مہینہ ہمارے بیچ آیا کرن ہے، اور چونکہ یہ اجتماع لگاتار ہوتا رہا ہے تو یہ بڑوں کا حکم تھا کہ رکنا نہیں چاہیے کسی بھی طرح، اس لیے آج یہ اجتماع رکھا گیا اور آپ آئے، آپ کا استقبال ہے، اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ رمضان مبارک میں تو نیکیاں بڑھ جانی چاہیے، لیکن یہ عام رجحان ہے کہ ہم نیکیوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ تو رمضان مبارک آئے اور ہم خود کو بہتر نہ بنا پائیں تو گویا ہم نے رمضان مبارک کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، نیک بنو۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزارنا اپنا مقدر بنا لیا کہ ہمیں رمضان دے دیا جائے، نمازیں دے دی جائے، قرآن دے دیا جائے، اور خود معبود حق رحمان پہ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے ہیں تو یقین جانیں ہم اسی بات کے حقدار ہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈالا، ہم اسی بات کے حقدار ہیں کہ دنیا میں ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو بھی رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلی، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر اور قیمت سمجھ میں نہیں آتی۔ ان قوموں کو جا کے دیکھیں جو بیجا رسموں میں، بیجا معبود کے سامنے سجدے کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کا ہزارہ شکر ہے، اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ ہمیں رمضان نہ دیتا، قرآن نہ دیتا، اور اپنے نبیوں کو نہ بھیجتا، ان کی بات کا مفہوم ہے، تب بھی اہل عقل پر لازم ہوتا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ کے بارے میں تلاشیں کہ رب کون ہے، حقیقی معبود کون ہے۔ یہ اس کا نہایت عظیم فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، نبی علیہ السلام ہمارے بیچ تشریف لائے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نہایت حساسیت کے ساتھ، بہت سینسیٹیو ہو کے اور اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے ہم رمضان المبارک کو گزاریں، ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے، یعنی صرف وہ 10 20 12 13 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور شام کو بہترین کھانے کھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو روزے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ سب نیک بلی لوگ ہیں، اللہ نہ کرے ہم اس فہرست میں کبھی شامل ہوں۔ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اس سے پہلے والی نشست میں بھی روزوں کے بارے میں خاصی گفتگو کی گئی تھی، اور رمضان مبارک تو ان سے جدا ہوئے جاتا ہے۔ تقریباً آج کتنا روزہ ہوا؟ آج 18واں روزہ ہم آپ ہیں، اور 10-12 دن کا رمضان مبارک مزید مہمان، لیکن قدر سمجھی جائے تو ایک رات ہی کافی۔ وہ بزرگان دین غالباً مجدد الفسانی کا قول ہے کہ جس رات تم بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے وہی رات شب قدر ہے نا۔ کہاں رمضان کا انتظار، صرف 21 23 25 27 اور 29 کا انتظار۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں جس رات تم بیدار ہو کے اپنے رب کے سامنے سجدے کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا، مجدد صاحب کہتے ہیں وہی رات شب قدر ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ما ادراک وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟
ہے نا. پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ایک دو مہینے کی بات نہیں, فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. جب ہم بیدار مغزی کے ساتھ, بہت حساسیت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, تو وہی رات ہمارے لیے سب بہتر ہے. اور پتہ چلا ساری زندگی ہم نے یوں ہی غفلت میں گزار دی, نہ کبھی ہم نے دین سیکھنے کی کوشش کی, نہ کبھی قرآن سیکھنے کی کوشش کی, نہ سنتیں جاننے کی کوشش کی, نہ رمضان مبارک کا مقصد سمجھنے کی کوشش کی, نہ اپنے اوپر اسے لاگو کیا. اور ہوتا تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہوئے بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر 1000 شب قدر آپ کو مل جائے, آپ اس کی قدر نہیں کرتے, تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور رمضان المبارک, آج میرا ٹاپک بھی ہے زکوٰۃ, قرآن, اور کون سی رات آتی ہے, چاند رات. زکوٰۃ, قرآن, چاند رات, سب کے, یہ میرا آج کا ٹاپک ہے. الوداع بھی یہ بتا رہے ہیں, الوداع نہیں ہے ٹاپک میرا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید اتنی عظیم ترین کتاب ہے, لیکن مسلمان اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ ورلڈ وائڈ پرابلم ہے. آپ خود اپنے گھر کا جائزہ لیجئے, مسلمانوں کو جناب ہجے کر کے بھی قرآن درست پڑھنا نہیں آتا. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اتنی بے وفائی کی کہ ہم ہجے کر کے بھی قرآن درست نہیں پڑھ سکتے. اگر 10 لوگوں کی محفل ہے تو شاید ایک آدمی آپ کو قرآن مجید درست پڑھنے والا ملے. اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, لوگ, داڑیاں سفید ہو جاتی ہے, لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی قرآن مجید درست پڑھیں. وہ اللہ بھلا کرے. کچھ خواتین یہاں, وہ میری ماں کی عمر کی ہیں, اور وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے آتی ہیں. اور یاد رکھیں, صرف رمضان میں نہیں, بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن درست ہو جائے. اب رمضان میں ہو جائے تو بھلا ہے, نہ ہو تو اس کے بعد بھی انہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام اپنی امت پہ بہت مہربان ہیں, نہایت طور پہ مہربان. اتنے مہربان کی فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت کے بڑے گناہ گاروں کے, یعنی امت کے جو بڑے گناہ گار ہیں, نبی علیہ السلام قیامت کے دن ان کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن نبی علیہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے, یا ربی, اے میرے رب, قوم اتخذوا, قرآن مجید کیا ہے, مجھے صحیح یاد آ رہی, قوم اتخذوا, اس قوم نے قرآن مجید کو, تیری اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا. نبی علیہ السلام جو ہمارے لیے واحد سہارا ہیں دنیا آخرت کی کامیابی کا, قیامت میں تو ماں باپ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے ہوں گے, اولادیں بھی نہیں پہچان رہی ہوں گی, مرید نہیں پہچان رہے ہوں گے, پیر لوگ بھی نہیں پہچان. جناب ایسے ایسے پیر چلے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے گھٹے رکھے ہوتے ہیں, 10 وہ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ دنیا میں نہیں پہچانتے, آخرت میں کیا پہچان. وہ خود کا بھلا ہو جائے ان کا ہی بہت بڑی بات. وہ بات کہتے ہیں نا, آپ کو لوگ ایسے ایسے لوگوں کی مزاریں بنا دیتے ہیں کہ باہر لوگ فاتحہ پڑھ رہتے ہیں, اندر ان کی کٹائی ہو گئی. تو بہرحال ایسے لوگوں سے بچیے, ڈھونگی ٹائپ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید جس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا, نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے سہارا ہوں گے. یہاں تک کہ نبی بھی کہہ دیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, لست لہا, میں آج کے لیے میری کوئی, آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہہ دیں گے. نبی علیہ السلام اس دن فرمائیں گے, انا لہا, میں آج کے لیے ہوں, یعنی میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور سوچیں, جنہوں نے قرآن کے احکام کو پسے پوش ڈال رکھا ہے دنیا میں, نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کریں گے, اے میرے رب, میری قوم نے تیری اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. پسے پشت مطلب اس کے احکام کو زبان سے اقرار کیا تھا, اس پہ عمل نہیں کیا تھا. قرآن ظاہری پڑھ لینا بھی کمال نہیں ہے. ہاں, وہ جو ظاہری نہیں پڑھ پاتے انہیں صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو صحیح پڑھ لیتے ہیں انہیں قرآن کے احکام سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو سیکھ چکے ہیں انہیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. اور جو عمل بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے, اب ساری زندگی چلیں گے پھریں گے آرام سے, کوئی دقت نہیں ہے نا, ایسا کچھ نہیں. اگر آپ عمل بھی کرتے ہیں تو مزید اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی روزانہ آپ کو قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہی کرنا. تو قرآن مجید نہایت طور پہ قرآن مجید کی تلاوت پہ توجہ دیں, اپنی قرآن درست کریں. دنیا میں آپ جو چاہیں کر لیں, ہے نا. آپ اپنا وقت اپنی اولادوں کو دے دیں, حقیقی بات ہے. آپ اپنا وقت اپنے ماں باپ کو دے دیں, آپ اپنا وقت دنیا میں کسی کے ساتھ بھی لگا دیں, آپ کا اس کا آؤٹ کم کچھ خاص نہیں ہونے والا. ہو سکتا ہے کچھ وفادار لوگ وہ آپ کے ساتھ نبھا لیں, لیکن یہ دنیا ہوتی کسی کی نہیں. سیدھی صاف بات, نہ دنیا کسی کی ہے نہ دنیا والی کسی کی. آپ ایک ایسی طاقت پر اپنی ہمت لگا رہی ہیں جہاں پہ
جو چیز فنا ہو جانے والی ہے نا، مثلا کوئی شخص عبدالصمد کو بہت مانتا ہے، ٹھیک ہے کما کے پیسے دے دے گا، اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا، لیکن کب تک؟ جب تک زندگی ہے تبھی تک۔ ہم نے سب کچھ کر دیا دنیا والوں کے لیے، دنیا میں کچھ دے نہیں سکتے۔ دنیا فنا ہو جانے والی چیز، دنیا کی عظیم ترین چیز سے آپ دل لگائیے، یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہو جانا، اس سے ملنے والا نفع ایک نہ ایک دن رک جانا۔ لیکن اگر آپ اپنی محنتیں، اپنی کوششیں قرآن مجید سیکھنے پہ لگاتی ہیں تو کون کہتا ہے قرآن مجید کا فائدہ ختم ہوتا ہے نا؟ بلکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے، قبر میں بھی ان کے لیے نور ہوتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے نور ہوتا ہے، اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی گناہ بخشواتا ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں اپنی ہمتیں ساری کی ساری دنیا میں لگا دینی ہے، یا ہمیں قرآن مجید سے بھی رشتہ مضبوط کرنے کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ اور آپ اللہ کا شکر کریں، ہمارے پاس تو مختلف صوبوں سے، مختلف ضلعوں سے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کا ہی شہر کا گورکھ ناتھ کا علاقہ ہے، جہاں کی بچیاں اور وہاں کی مائیں بہنیں بہت زیادہ پریشر کی ہوئی ہیں کہ ہمیں آپ یہاں پہ پڑھائیے، لیکن آپ کے پاس یہ ادارہ ہے، آپ چاہیں تو یہاں کے پڑھ سکتی ہیں، آپ کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کی سہولت کے اعتبار سے بہت کمپرومائز کرنے کی یہاں کے ذمہ داران کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید اپنی درست کر لیں۔ جناب اتنی بے وفائی اپنے دین اور مذہب سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم قرآن دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، کتنی بری بات ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ تو پھر دنیا میں جو ذلت اور رسوائی اور ہمارے گھروں کی پریشانیاں ہیں، پھر آخرت میں جو رسوائی ہمیں اٹھانی ہے، وہ یاد رکھیں جس روش اور رنگ ڈھنگ پہ ہم چل رہے ہیں اس سے یہ مسائل حل نہیں ہونے والے۔ اور اگر ہم بیہا ہو چکے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی لاکھ چلاتا رہے، مولانا آمین چلانا ہے کہ کوئی لاکھ اچھی بات کرتا رہے، اچھی بات کرنے والے کرتے ہی رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اپنا مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے تو ایسی ہزار محفلیں بھی آپ کو تبدیل نہیں کریں۔ اور اگر ہمارا مزاج ہے کہ رمضان ہمیں ملا ہے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی، للہ اپنا پورا وقت یہ گھروں میں کھانے پکانے، پکوان اور مارکیٹ شاپنگ اس میں ضائع نہ کریں، بلکہ یہ عبادتوں کا مہینہ اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نفل ادا کرنے پہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض ادا کرنے پہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ والے کیسے عبادتیں کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بستر پہ سونے میں سکون ملتا ہے نا۔ آج بچیاں گئی تھی گھر گھر بانٹنے دعوت نامہ تو بتا رہی سب لوگ سو رہے تھے، ہم لوگ جگا کے ہیں، تو لوگوں کو سونے میں سکون ملتا ہے، اللہ والوں کو اپنے پہلو بستر سے الگ کرنے میں سکون ملتا ہے۔ وہ کمال کے لوگ ہوتے تھے جو رات میں اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کبھی سورتوں کی تلاوت، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی تہجد کی نمازیں، کبھی نفل نمازیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری امت سے جاتی جا رہی ہے، ہمارے بیچ سے ختم ہوتی جا رہی ہے،